الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس گلشن کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک جوان پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب زیوکار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ میرے سے قبل علماء کرام خطبہ اعظام آپ احباب سے محو گفتگو تھے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب، محقق عالم دین خطیب پاکستان مقرر لاجواب مولانا بشیر احمد خاکی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ احباب کے سامنے گفتگو فرما چکے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن قائد ابن قائد، عظیم شخصیت، برادر محترم برادر اکبر حضرت مولانا قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ میرے بعد بڑا جاندار بڑا شاندار خطاب فرمائیں گے، اور آخری خطاب شیر پاکستان خطیب عرب و عجم سلطان الواعظین حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ پاک تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ انشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بڑے اختصار، مجھے وقت کا خیال بھی ہے اور احساس بھی ہے، انشاءاللہ بڑے اختصار اور پیار کے ساتھ چند معروضات میں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن اس گفتگو کے دورانیہ میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ، گزارش، اپیل، درخواست یہ کروں گا، آپ نے پوری توجہ شریف میری طرف رکھنی ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے انشاءاللہ بات کو سماعت کرنا ہے، اور جو میں قرآن و احادیث کے دلائل دوں آپ نے اس کو اپنے دلوں کے اندر سمیٹ کر کے جانا ہے۔ بس یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے محترم جناب قاری عبدالمنان سبحانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، بلندی صحابہ، عزت صحابہ، احترام صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات میں نے آپ احباب کے انشاءاللہ سامنے رکھنی ہے، اور اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، میرے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ میری تو پہچان ہی عظمت صحابہ بن چکی ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ ساروں نے میرے ساتھ بولنا ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے آپ نے بولنا ہے، ساروں نے ایک مرتبہ میرے ساتھ بولنا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے کہ کوئی بھی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا۔ سارے نہیں بول دے کی وجہ، سارے بولو، نوجوان بولن، بزرگ سارے بولو، کوئی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا؟
آپ پوچھیں گے کیوں نہیں بن سکتا؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کے چہرے پر انوار کی زیارت کی ہو، جس نے آقا کا دیدار کیا ہو، اور پتہ ہے کون سا چہرہ دیکھا ہو، آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا، پھر ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا، کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا دیدار کیا ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اور جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت کے اندر آئے، اسے نبی پاک کا جانثار کہا جاتا ہے، اسے آقا کا وفادار کہا جاتا ہے، اسے آقا کا صحابی کہا جاتا ہے، اسے آقا کا کلمہ پڑھنے والا کہا جاتا ہے، اسے آقا کا مرید کہا جاتا ہے۔ پھر آئیے میں آپ احباب کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں، لیکن رب کا قرآن پڑھنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر کے جانا چاہتا ہوں، جب یہ پروگرام مکمل ہو جائے نا، صبح کا وقت ہونا، لوگ پوچھیں رات کو پروگرام ہوا، نعرہ کیا لگا تھا، جب پروگرام سن کر کے آئے ہو پورے پروگرام کا میسیج پیغام آپ کے سامنے میں رکھ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آج صحابہ کو تولا جاتا ہے، تاریخ کے اندر تولا جاتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی کی جاتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بہتان بازی کی جاتی ہے۔ جب بہتان بازی کرنے والے بہتان بازیاں کرتے ہیں، پھر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالی جیسے جرنیل الحمدللہ میدان میں آتے ہیں۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں نے کہا صحابہ کو برا کیوں کہتے ہو، صحابہ کو برا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جی صحابہ کرام کے بارے میں تاریخ میں یہ آیا، تاریخ نے اس طرح کہا، تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ وہ کہتی ہے۔ میں نے کہا میری محبت سننا، جو تاریخ ابو بکر کی صداقت کو بیان کرے، جو تاریخ عمر کی شجاعت کو بیان کرے، جو تاریخ عثمان کی سخاوت کو بیان کرے، جو تاریخ علی کی عظمت کو بیان کرے، اور جو تاریخ امیر معاویہ کی سیاست کو بیان کرے، جو تاریخ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرے، میں اس طریق کو مانتا ہوں، میں اس طریق کو سینے سے لگاتا ہوں۔ اگر وہی طریق اصحاب پیغمبر کے بارے میں زبان درازی کرے، میں اس طریق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس طریق کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہتا ہوں، میں اس طریق کو ندی نالے کے اندر بہا دینا چاہتا ہوں، میں اس طریق کو نہیں مانتا۔ جو جملہ میں نے آپ سے کہلوانا ہے، آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بول کے بتاؤ صحابہ، اور بول کے بتاؤ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اصحاب پیغمبر کو پڑھنا ہے، آزرا قرآن کے اندر پڑھنا، جب اصحاب پیغمبر کو پڑھے گا رب کا قرآن اعلان کرے گا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں نے کہا صحابہ کو پڑھنا ہے، تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھ۔ قرآن اعلان کرے گا اولئک هم
المفلحون، میں نے کہا صحابہ کو پڑھنا ہے، تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھ، رب کا قرآن اعلان کرے گا اولئک هم المتقون، میں نے کہا صحابہ کو پڑھنا ہے، تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھ، قرآن اعلان کرے گا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون، میں نے کہا صحابہ کو پڑھنا ہے، تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھ، قرآن اعلان کرے گا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں نے کہا صحابہ کو پڑھنا ہے، تاریخ میں نہیں قرآن میں پڑھ، قرآن اعلان کرے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر و عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، طلحہ زبیر کا ہے، سعد و سعید کا ہے۔ پھر میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں، پیغام دے دینا چاہتا ہوں، ہم شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کے روحانی بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، آج علامہ احسان کا تذکرہ ہوتا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ جو شخص اپنی جان کو اللہ کی توحید کے لیے، نبی پاک کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے مقام کے لیے نچھاور کر دیتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور صحابہ کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہیں انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ حضرات آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اصحاب پیغمبر کون ہیں۔ اگر میں سارے صحابہ کا تذکرہ کروں نا بہت سارا وقت درکار ہے، میں آخری 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس بھی ہے اور خیال بھی ہے، اس اسٹیج کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے میں اس ٹائم میں سے بھی اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، آپ ذرا غور فرمائیے گا، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے جناب ابو بکر صدیق سب کہے رضی اللہ تعالی، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر کی عظمت کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں میں آپ احباب کے سامنے کر کے اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں کون؟ جناب ابو بکر جس کے بارے میں نبی کائنات نے اعلان کیا، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے۔ اور آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا، جس کا دل چاہتا ہے جناب ابو بکر کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، بہتان بازی کرتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جناب ابو بکر کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے، میں نے کہا اپنے ذہن کے اندر وہ منظر تو لے کر کے آؤ نا، جب آقا علیہ السلام غار کے اندر جناب ابو بکر نے اپنی گود کے اندر سونے پیغمبر کو لٹایا اور آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا سارے صحابہ نے آقا کا دیدار کیا ہوگا، جناب عمر نے میرے آقا کو دیکھا ہوگا، جناب عثمان نے میرے آقا کو دیکھا ہوگا، جناب علی نے میرے آقا کو دیکھا ہوگا، لیکن ابو بکر تیرے ایمان مقام مرتبے کے کیا کہنے، جس انداز کے ساتھ تو نے میرے آقا کو دیکھا، یہ اعزاز کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا، یہ اعزاز اللہ نے کسی اور کی قسمت میں نہیں کیا۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، کون؟ جناب ابو بکر جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پر جس کسی نے احسانات کیے ہیں میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر میں تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تیرے احسانات کا بدلہ خود عطا کرے گا۔ اور کون؟ جناب ابو بکر۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آقا علیہ السلام سفر معراج پر گئے، آقا علیہ السلام واپس آئے، ابو جہل آیا، کہا اے محمد کوئی بات سننے کے لیے آیا ہوں، کہا اے ابو جہل میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا، مسجد
مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا یہ تو بتانا یہ سارا سفر کتنے عرصے میں کر کے آئے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ سارا سفر کر کے آیا۔ ابو بکر نے سونے پیغمبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل اب چلا، سونے پیغمبر کے دروازے سے چلا، جناب ابو بکر کے دروازے پہ پہنچا، جا کر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ جناب ابو بکر نے دیکھا، کہا کہاں پہ آئے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا تیرے پاس آج سوالی بن کر کے آیا ہوں، سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اتنا تو بتانا اگر کوئی شخص تجھے یہ بات کہے میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچا، میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، ساتھ وہ یہ بات کہے میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ سارا سفر کر کے آیا ہوں، کیا تو اس کی بات کو مان لے گا؟ کیا تو اس کی بات کو تسلیم کر لے گا؟ ذرا آپ اب توجہ کرنا، آپ کے سائنسدان کہتے ہیں زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، کیا مانا؟ یعنی زمین سے ساتوں آسمان کا فاصلہ 3500 سال کا فاصلہ ہے۔ ہماری عقل بھی نہیں مانتی، ہمارا شعور نہیں مانتا، لیکن یاد رکھیے گا جہاں پر ہماری عقل کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے رب کی قدرت کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ واہ ابو بکر تیرے ایمان سے میں قربان جاؤں، واہ ابو بکر میں تیری فقاہت سے قربان جاؤں، واہ ابو بکر میں تیری عظمت سے قربان جاؤں۔ جناب ابو بکر فرمانے لگے ابو جہل اگر یہ بات تجھے کسی عام آدمی نے کہی ہے اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، اگر یہ بات تجھے میرے رہبر نے کہی ہے، رہنما نے کہی ہے، مقتدیٰ نے کہی ہے، پیشوا نے کہی ہے تو میری بات سن لے، اللہ نے سونے پیغمبر سے بڑھ کر سچا اس دنیا کے اندر پیدا اور کوئی نہیں فرمایا ہے۔ رب کا قرآن آ گیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر تو نے میرے پیغمبر کو سچا کیا ہے، قیامت کی دیواروں تک تیری صداقت کے نعرے میں لگواؤں گا۔ آج اس ابو بکر کے بارے میں زبان درازی کی جائے، آخری بات اور میرا سلام ہے، پوچھا جائے ابو بکر کے بارے میں زبان درازی کیوں کرتے؟ جی جناب ابو بکر نے جناب حسنین کریمین سے محبت نہ کی، پیار نہ کیا۔ آخری 2-3 منٹ کی گفتگو ہے، آپ نے پلے باندھ کے جانا ہے۔ پوری گفتگو کے اندر میں نے توجہ نہیں مانگی، اب توجہ کیجئے گا۔ جناب ابو بکر صدیق سب کہے رضی اللہ تعالی، بولیے بات ختم کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب ابو بکر کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام عبداللہ رکھا، ایک کا نام عبد الرحمن رکھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ اب ان کا نکاح شادی میرج دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا بیک ریورس جانا چاہتا ہوں، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے،
امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ اور جب میں عبد الرحمن کے باپ کا نام لوں نا، آپ بھی میرے ساتھ بول پڑنا، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانثار ہیں، وہ میرے آقا کے فداکار ہیں۔ آخر میں دعوت ہے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی، لو دامن تھام صحابہ کا۔ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا زمانہ داستہ ہماری، ارے ہم بھی رک گئے داستہ کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔